کریں سر؟ لاکھوں کروڑوں درود سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے گھرانے پر۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ علم اور عمل کا ہماری زندگی میں اہمیت اور اس کا کردار ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ جیسا کہ انسانوں میں مرد اور عورت کا جوڑا، حیوانات اور نباتات میں بھی میل اور فیمیل کے جوڑے ہیں، اور ہر جوڑے میں ایک دوسرے کے بغیر ناکارہ ہے۔ اسی طرح اسلامی اخلاقیات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جوڑا ہے، اور اسی طرح ہی علم اور عمل کا جوڑا بھی ہے، جس کا جو ایک کے بغیر دوسرا ناکارہ ہے۔ علم کی اہمیت کے اوپر قرآن اور حدیث بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا ہے، لیکن میں اس کو مختصراً بیان کروں گا کہ علم کے بارے میں جو پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس کی تمام آیات علم پر ایمفسائز کر رہی تھی، اور جناب آدم علیہ السلام کو بھی جو فضیلت بخشی گئی تمام مخلوقات کے اوپر، وہ بھی علم کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اور اگر اس واقعہ کو زیادہ گہرائی کی نسبت سے دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کو جو فضیلت بخشی گئی علم کی بنیاد کے اوپر، تو اس کے ساتھ عمل کو بھی ایمفسائز کیا گیا، کیونکہ جناب آدم علیہ السلام کو جب عمل ایک شجر سے روکا گیا اور اس عمل کرنے کا کہا گیا، لیکن جناب آدم علیہ السلام نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کے اینڈ رزلٹ کے طور پر انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ تو بیسیکلی ہمیں علم اور عمل کا جو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی دے دیا ہے، جو کہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا گیا۔ یہ تو ایک علم اور عمل کی ایک مثال میں نے بیان کی کہ علم ہوتے ہوئے اگر عمل نہ کیا جائے تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر عمل کوئی علم کے بغیر کیا جاتا ہے تو اس کی بھی ایک سادہ سی مثال دوں گا کہ ایک انسان گاڑی چلانا چاہتا ہے، لیکن اس کو گاڑی چلانے کا علم نہیں ہے، گاڑی چلانا اس کا عمل ہے۔ اگر وہ اس علم کے بغیر گاڑی چلاتا ہے تو لازمی بات ہے اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہونا کہ وہ حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ تو بات نتیجہ اس کا یہی نکلتا ہے کہ علم اور عمل ان دونوں کا یکجا ہونا لازمی ہے، جس کے بغیر یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنی فیلڈ کی طرف۔ ہمارا جو پروفیشن ہے اس میں ہمیں علم ہے، ہمیں شجر ممنوعہ بتا دیے گئے ہیں قرآن پاک میں صاف احکامات، الراشی والمرتشی فی النار، اور اس قسم کے جھوٹ، غیبت، حقوق العباد، جن کے معاملے میں تمام معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے ہمیں حکم دیے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے اس علم پر عمل نہیں کرتے تو لازمی بات ہے پھر ہمارا وہ علم ناکارہ ہے۔ سورہ الجمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء یہود کے بارے میں فرمایا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فتویٰ ہے، اور جس کو کوئی علم ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو مجھے وہ فتویٰ دینے میں کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فتویٰ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا علماء یہود کو، جن کے پاس علم تھا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کی پشت کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوتا ہے اور وہ اسے استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو علماء یہود کو انہوں نے گدھوں سے تشبیہ دی ہے۔ تو التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ثابت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فتوے کی ذات میں نہ آئیں۔ جزاک اللہ خیر۔